ویلکم بیک ناظرین. کاظمی صاحب جناب بھائی میرے مسئلہ یہ ہے روانی میں جھوٹ بول دیتے ہیں اور اگر آپ ان سے ثبوت مانگیں گے نا کسی ایک چیز کا نہیں ہوگا. ابھی شوکت بسرا صاحب نے منی لانڈرنگ بھی ثابت کر دیا, ان پہ کرپشن کے الزامات بھی لگا دیے. وہ نہیں جی وہ عدالتوں کا آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں کیا ہوتا ہے, جواز بھی دے دیا کہ سزا کی نہیں ہوئی انہیں. پھر یہی کیس جب برطانیہ میں جاتا ہے, وہ شہزاد اکبر صاحب کون تھے؟ وہ جنہوں نے جا کے براڈ شیٹ اور کٹ ان کمیشن اور ملک ریاض سے بریف کیس اور وہ ساری چیزیں, ہوم آفس کو خط, وہ این سی اے کے ساتھ خط و خطابت. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ یہ ہوا کہ این سی اے نے شریف خاندان کے ایک ایک فرد کو, چاہے وہ سلمان شہباز ہوں, شہباز شریف ہوں, نواز شریف ہوں, حسن نواز ہوں, ان کو کلین چٹ دیا برطانوی اداروں نے. تو اب یہ جب یہ بات کرتے ہیں نا تو اس پہ میں نے کر یہ ڈیوڈ روز والی سٹوری کی بات کر رہے ہیں. ہاں ڈیوڈ روز, وہ جو خان آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ جو ہوئی تھی, وہ جو آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی تھی, سیٹلمنٹ نہیں ہوئی تھی میری جان جی. وہ ملک ریاض کو جس طرح شہزاد اکبر نے پھنسایا تھا نا, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں اور پھر وہ 190 ملین پاؤنڈ میں کٹ اینڈ کمیشن دیے گئے, وہ سارا معاملہ ہے. اسی طرح کا ایک جال حسن نواز کے لیے بنا گیا تھا کہ آپ وہ ہائیڈ پارک سے لے کے ابھی تک آ جائیں. تو بات یہ حسن نواز انہی کی بات کر رہے ہیں جن کو وہاں پر ڈیفالٹر ڈکلیئر کیا گیا, ٹیکس جو ڈکلیئر کیا گیا, انہی کی بات کر رہے ہیں بند کراؤ آپ. اچھا مجھے یاد آ گیا, مجھے یاد آیا, خاموشی سے سنیے, اب نہیں برداشت ہوگا. کاظمی صاحب میں نے کہا آپ انہی حسن نواز کی بات کر رہے ہیں نا, لگائے جھوٹے الزامات, اب خاموشی سے سنیں. ہم نے نہیں لگائے, یہ برطانیہ نے لگائے ہیں, برطانیہ نے ان کو ٹیکس چور کہا ہے. آپ کی گفتگو میں وہ دیکھیں نا وہ سارا سبق میں تو یاد کرایا میرے نہ لڑ دینا. اچھا کاظمی صاحب پلیز پلیز نہ کریں یار, پھر وہ بیچ میں بندہ جو آپ کا آرگومنٹ ٹوٹ جاتا ہے, آپ کا آرگومنٹ, میں تو بار بار ٹوک رہا ہوں یار, میں تو کاظمی صاحب بیچ میں بار بار ٹوک, ایک لفظ نہیں بول رہا اور وہ آرگومنٹ ٹوٹ جاتا ہے نا, بندے کا آرگومنٹ خراب ہو جاتا ہے. میں نے تو ایک لقمہ دیا تھا میری جان کہ برطانیہ کے اندر جب جا کے یہ کک ثابت نہیں کر سکے وہاں پہ, این سی اے نے کلین چٹ تھی, تو ابھی قوم کے سامنے ذرا جھوٹ بولنے سے پہلے اور کچھ نہیں تو بندہ شرم ہی کر لیتا ہے کہ یار یہ ہم سے ثابت نہیں ہو سکا معاملہ, برطانیہ تک ہم نے قوم کا 65 ملین پاؤنڈ لگایا ہے. اب آپ آ جائیں بلوچستان کی طرف, یہ کبھی مذمت نہیں کریں گے, ان کا سوشل میڈیا آج بھی وہ جو بلوچستان یکجہتی کونسل ہے ان کا ماؤتھ پیس بن کے بات کر رہا ہے. اب وہ جو خاتون ہے وہ جب برطانوی دوروں پہ جاتی ہے, یورپ جاتی ہے, سوئٹزرلینڈ جاتی ہے, وہاں پہ کہاں پہ کس کس سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. جو لوگ امن پسند ہیں, جو لوگ پہاڑوں پہ نہیں ہیں, جو لوگ آئین پاکستان کو مانتے ہیں, پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں, ان سے تو آج تک کسی نے انکار نہیں کیا بات کرنے کا. لیکن ہم بی وائی سی کے حوالے سے یا بی ایل اے کے حوالے سے, بی ایل ایف کے حوالے سے کیوں بات کریں ان سے, جو اس وقت بھارت کی پراکسیز بن کے پاکستان کے شہریوں کو نہیں معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن یہ کیسے ساتھ دیں گے ہمارا یا ہماری افواج کا؟ آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان پہ جائیں ذرا, ان کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر جو پی ٹی آئی کا ہے, آپ کو نظر آئے گا یہ ان کی طرف یہ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی ترجیحات کیا ہیں, وہ بالکل سامنے ہیں. اس وقت قوم کو اگر یہ واقعی پاکستانیت, ہم سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے کسی کو, نہ ہم دے سکتے ہیں حب الوطنی کا, لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بھارت جو ہماری افواج کے ہاتھوں شکست کھا چکا, اب وہ اپنی پراکسیز کے تھرو جو کاروائی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تو ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. فیر نا وہ تو تاریخ کاظمی صاحب ثابت کرے گی کہ کون محب الوطن ہے کون نہیں ہے. سارا صاحبہ جاتے جاتے یہ بلوچستان والے ایشو کو تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں. میرے پاس کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کی حب الوطنی کے اوپر سوال اٹھایا جائے, لیکن جہاں پر ہمارے بچے شہید کیے جائیں وہاں پر ان مظالم کی, ان تمام لوگوں کی مذمت تو ہم پہ فرض ہے کہ جو اس طرح کی کارروائیوں کے اندر ملوث ہو. ہوئے تھے, پھر اس کے بعد جو خزدار میں ہوا تھا اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. پھر ابھی سنا ہے میں نے کچھ سوشل کسی نے لگایا کہ کوئی بس بھی اغوا کر لیے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں تو بہت پہلے کی اور نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں یہ ساری گفتگو ہو چکی ہے, جس کے بعد میں نے کچھ کہا تھا اور اس کے بعد نا وہ بہت ڈانٹ ڈپٹ بھی پڑی اور بڑے فون بھی ادھر ادھر سے آئے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں بول دیا, کیونکہ وہاں پر وہی بات ہے کہ ایک چیز کو بار بار رویا جا رہا تھا. یہ تو بات جب آپ کی دیکھیں, جب آپ کی یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ سیاسی صورتحال بہتری ہوگی, سیاسی استحکام آئے گا, اس کے ساتھ معاشی استحکام آئے گا. جب معاشی استحکام آتے ہیں تو آپ کی جو یہ داخلہ اور یہ جو اندر خارج ہماری جو
پالیسی ہوتی ہے ملک کی وہ مضبوط ہوتی ہے. جب ملک کی معیشت میں استحکام نہیں ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, انصاف نہیں ہے, جہاں پر ظلم جبر زیادتی اور جو لوگ اعلی کار بنتے ہیں, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کہانیاں پڑھ لیں, کچھ بھی دیکھ لیں کہ جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں پر پھر یہ اس قسم کے فتنے سر اٹھاتے ہیں. وہاں پر سب برے بھی نہیں ہوں گے. جو احتجاج ہوتے ہیں مسنگ پرسنز کے لیے, چلے ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ اس میں کچھ آپ دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈال دیں, اس میں 30% تو لوگ بے گناہ ہوں گے. تو یہ ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کی بیٹھ کی ضرورت ہے. بلوچستان میں عوامی حکومت آنی چاہیے. آج تک وہاں پر عوامی حکومت نہیں ہے. آپ نے بھی دیکھا ایمل ولی کا ایڈریس چینج ہو جاتا ہے اور وہ بلوچستان اسمبلی سے سینٹ کا ممبر منتخب ہو کر جو افواج پاکستان کے لیے ایسے ایسے الفاظ بول رہے ہیں اس کو وہاں پر سینیٹر منتخب کر دیا جاتا ہے. پھر ایک ایسی خاتون آتی ہے جس کو JUI والے اپنا ممبر نہیں مانتے, وہ بھی اسمبلی میں پہنچی ہوتی ہیں. جو ہم تک اطلاعات ہیں اور جن 4-5 لوگوں کو ہم بھی جانتے ہیں, جب اس قسم کے لوگ آپ اٹھا کر لے کر آئیں گے اسمبلی میں, عوامی رائے کو کچلیں گے, اور وہی کہتے ہیں کہ انہی سرداروں کو جن کے لیے مجھے کسی نے کہا تھا کہ بھائی ان کو تو اس ملک سے لائل رہنے کے لیے بھی ہم لوگ پے کرتے ہیں. مطلب مجھے جی تو پھر یہ ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں وہ کہتے ہیں نا, فہمیدہ ریاض صاحبہ نے ایک ایسے بنائی تھی نا کہ کہنے لگے بلند پرواز شاہین ایک مور سے, اے مور اگر تو اس جنگل کو چاہتا ہے تو بتا اس کا ثبوت کیا ہے, کہ تو نے کوٹھی نہیں بنائی, جھوٹی سند نہیں لگائی, کیا نہ غریبوں کا اغوا, لوٹا نہ مال بے کسوں کا. اور یہ بھی ہے اطلاع خفیہ وہ, اور شاتمے دی تو ضرور ہوگا, یہ بھی ہے اطلاع خفیہ کہ نہیں بھاتا تیرے دل کو جنگل کے نظام کا ذریعہ. تو مجھے بتائیں کہ یہ عمر ہو گئی ہے, ابھی بھی ہم لوگوں کو یہ اپنی حب الوطنی کا اس ملک کے لیے ہم لوگ یہاں پر ہیں ثبوت دینا ہوگا. اور ایک آخری بات ایسے ہی کہ جس وقت میں اسمبلی میں تھی, جو کمیٹیز ملتی ہیں مجھے, ایک ڈیفینس پروڈکشن کی کمیٹی مل گئی اور ایک مذہبی امور کی. تو میں نے ڈوگر صاحب کے ہاتھ چھوڑ کے عرض کیا, میں کہا پلیز مجھے کفر اور غداری کے فتوے میں نہ لٹکائیں, کوئی ایک دے دیں یا دونوں مجھ سے لے لیں, کہ وہاں پر بات کی تو غداری کا فتویٰ لگ سکتا ہے اور یہاں پر بات کی تو میرے پہ کفر کا ٹھپا لگ سکتا ہے. تو وہی بات ہے کہ یہاں پر ہم کہاں بیٹھے ہوئے, ادھر دیکھے جائے تو ہمارے میجر عدنان سمی بیچارے کو کہ جو اپنے کانوں میں آئی پوڈز لگائے میں, اس پر بھی اس کو جھنڈے ڈائمیٹیز لگوانے پڑتے ہیں اور بتانا پڑتا ہے کہ یہ دیکھو میں محب وطن ہوں. ایسے نہ کریں, بڑوں نے قربانیاں دی ہیں, یہیں پر ہی ہمارے بڑوں کی قبریں ہیں, یہیں پر ہمارا جینا مرنا ہے. اور سچی میں میری تو یہاں پر بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, باہر کیا ہوگی. بسرا صاحب آپ کا شکریہ, سارا بانو صاحب آپ کا شکریہ. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کا سٹانس اور ہوتا ہے, گورنمنٹ میں آگے سٹانس بدل جاتا ہے. دو بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو, پنجاب ہو, GB ہو, گلگت بلتستان, سندھ ہو, پولیٹیکل سٹانس کلیئر ہونے چاہیے. ٹیررزم از اے بگ 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 نو, سروائیول کی جنگ ہے, اس کے اوپر کسی کو سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر آپ ہمارے بچوں کو قتل کریں گے, آگے شہید کریں گے اور ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ آپ کی خاموشی جو ہے اس کو بھول جائے گی یہ قوم اور آگے چلے گی, تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ, آئدر آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے میں یا آپ ان قاتلوں کے ساتھ, ان دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے میں. سو آپ کو کلیئرٹی یہاں پر لے کے آنی پڑے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ناظرین, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.